الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كان من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ تمام کی خدمات عالیہ میں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں عید مبعث سرکار دو عالم کی مبارکباد و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی عید ہے کہ سرکار دو عالم مبعوث با رسالت ہوئے ہیں اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا ہے، جس کی طرف سورہ جمعہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بڑے ہی مختصر انداز میں، چونکہ آج کی شب بعثت سرکار دو عالم ہے اور آج کے کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں، اور یقیناً یہ پربرکت اور پرمسرت رات ہے جس میں پروردگار عالم ہماری حاجتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے انشاءاللہ تعالی بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو آج کے اعمال بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کیجئے اور اس کے بعد جب اٹھ جائیے تو غسل ہے، غسل شب بعثت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں قربتاً اللہ، اور اس کے بعد صدقہ نکالیے، صدقہ سلامتی امام زمانہ کا اپنی جانب سے، اپنے تمام خانوادے کی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے، اور کسی مستحق کو دے دیجئے۔ اس کے بعد 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی جائے گی، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد پھر آپ سلام اور تشہد و سلام کے بعد آپ دوسری 2 رکعت کا آغاز کریں گے۔ نیت ہوگی نماز شب بعثت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ، اور الحمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سورہ والناس تک جو سورے آپ کو یاد ہیں وہ سورے پڑھے جا سکتے ہیں۔ سورہ عزائم نہیں پڑھے جا سکتے جس میں کہ سجدہ واجب ہے، ان سوروں کا پڑھنا حرام ہے۔ بہرحال 2 رکعت کر کے یہ نماز مکمل کریں گے۔ جب 12 رکعت نماز یہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم سلام کرنے کے بعد، یعنی مکمل ہونے کے بعد نماز، سورہ الحمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ قدر، سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، سورہ قدر یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آیت الکرسی 7 دفعے پڑھیں گے، 7 ٹائمز، یعنی جیسی 12 رکعت نماز ختم ہوگی ہم مصلی پر ہی ہوں گے، اور سورہ الحمد اور سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ توحید اور سورہ کافرون اور سورہ قدر اور آیت الکرسی 7 دفعے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زیارت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھیں گے، 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت رسول خدا، ہدیہ زیارت امیر المومنین علیہ السلام پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ دعائیں ہیں جو آج کی شب وارد ہوئی ہیں، اس کو مفاتیح الجنان میں، وظائف الابرار میں، تحفۃ العوام میں، جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں تو اس میں موجود ہیں، اس میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ تاکید ہے استغفار کرنے کی، کیونکہ ماہ رجب میں جو تاکید ہے وہ استغفار ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ اس طریقے سے آپ اس کا کثرت سے ورد کرتے رہیں اور اس کو دہراتے رہیں اور کثرت سے صلوات پڑھتے رہیں، اور ان اعمال کو انجام دینے والے کے لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 60 سال اللہ کی عبادت میں گزارے ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے آج کے شب کی، جسے شب بعثت کہا جاتا ہے، اور اس کے یہ اعمال ہیں۔ اب آئیے روز بعثت جو 27 رجب کا دن ہے، یہ بہت ہی اہم ترین تاریخ ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور مبعوث رسالت ہوئے سرکار دو عالم۔ تو سرکار دو عالم حضور سرور کائنات کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس روز کو اتنا پربرکت بنا دیا ہے کہ اس دن کے بھی بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں روایات میں۔ امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے فرزند رسول کیا ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی کوئی روزے ہیں جس کی بڑی تاکید کی گئی ہو؟ تو امام علی النقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ 4 روزے ہیں جن کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور جو تاکید مستحب موقد یعنی تاکیدی استحباب کا درجہ رکھتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی عذر نہ ہو تو ضرور ضرور ان روزوں کو رکھا جائے۔ 17 ربیع الاول کا روزہ جس دن سرکار کی ولادت ہے، 18 ذی الحجہ جس دن حضرت علی علیہ السلام کو میدان غدیر میں سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا، حضرت علی کی ولایت کا اعلان فرمایا
تھا اس دن کا روزہ، اور 25 ذیقعدہ دحب الارض جس دن زمین بچھائی گئی ہے اس دن کا روزہ، اور 27 ماہ رجب کا روزہ انتہائی اہم ترین روزوں میں ہے۔ 4 روزے جو امام نے بیان کیے ہیں اس میں ایک روزہ 27 ماہ رجب کا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ آج اعمال مکمل ہونے کے بعد سحر کا اہتمام فرمائیے اور روزے کی نیت کیجئے۔ جو بھی 27 ماہ رجب کا روزہ رکھتا ہے تو روایات میں آیا ہے کہ پروردگار عالم اسے 70 سال کے روزوں کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پر ایک نکتہ ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ 27 رجب کو میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، ویسے ہی ماہ رجب میں روزے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ماہ رجب میں جو بھی ایک روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم آتش جہنم سے اسے پروانہ عطا فرما دیتا ہے، نجات عنایت فرما دیتا ہے۔ صراط پہ سے اگر گزرنا ہے تو ماہ رجب کا روزہ رکھیے۔ اگر نزاع کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت احتضار کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے اگر بچنا ہے، محفوظ رکھنا ہے تو ماہ رجب کا روزہ رکھیے۔ قبر میں تاریکی نہیں چاہتے ہیں تو ماہ رجب کا روزہ رکھیے۔ اللہ کے غضب کو اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو ماہ رجب میں روزہ رکھیے۔ خیر و برکت چاہتے ہیں تو ماہ رجب میں روزہ رکھیے۔ بڑے فضائل ہیں ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھنے کے، اور بڑی تاکید ہے، تو اس میں 27 ماہ رجب کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، دیکھیے بار بار اس لیے روزے کا کہہ رہا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ کل ایک دن روزہ ضرور رکھیے گا۔ یقین جانیے اتنے فضائل ہیں کہ مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے ایک جملہ کہا ہے، اس کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں ماہ رجب میں روزہ رکھنے کے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ ایک مد تام دے، کوئی مشکل ہے، بیماری ہے، مریض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایک مد تام کسی فقیر کو دے تاکہ وہ رجب کے اس پربرکت مہینے کی جو تاریخ ہے اس میں اپنا نام شامل کر سکے اور اللہ انہیں ثواب میں شریک قرار دے سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے روزے جن کے قضا ہیں وہ 27 رجب کا روزہ مستحب نہیں رکھ سکتے، یعنی واجب ادا ہو اس کے بعد مستحب رکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ سحر کریں اور نیت کریں اذان صبح، جیسے ہم نیت کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں کہ میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھتی ہوں ماہ مبارک رمضان کا قضا واجب قربتاً اللہ۔ اس کے بعد یہ دعا کریں کہ پروردگار آج 27 رجب ہے، ہمیں بھی ان ماہ رجب کے روزے داروں میں اور اس کے ثواب میں شریک قرار دے۔ تو انشاءاللہ بامید کہ پروردگار عالم کے ہمیں بھی ماہ رجب کے ان روزوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور ماہ رجب کی 27 تاریخ کے بھی اعمال یہ ہیں کہ جس طریقے سے شب بعثت کے اعمال ہیں، 12 رکعت نماز ادا کیجئے، اس کے بعد 7 دفعے سورہ الحمد و فلق و قدر و ناس و آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے، اور زیارت حضرت رسول خدا اور زیارت حضرت علی مرتضیٰ ضرور پڑھیے گا، اور بکثرت تلاوت کیجئے گا، بکثرت صلوات پڑھیے گا، اور اپنی مناجات اور دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے سرکار دو عالم کے بعثت کے صدقے میں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں۔ پروردگار ہم سے اور آپ سے ان اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔